دیا وہ اس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں جاب کرتی تھی اور وہ بے روزگار تھا، پورا دن گھر میں رہتا تھا۔ اب مجھے بچے کی شدید خواہش تھی، لیکن میرا شوہر علیحدہ بیڈ پر سوتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں پوری رات بغیر کپڑوں کے۔ میرا نام انم ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی میں ایسے خدشات آئے کہ میں اسے زندگی بھر بھلا نہ سکی۔ عمر کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ہر انسان اپنے لیے ایک ساتھی تلاشنے لگتا ہے، لیکن کئی بار جب یہ تلاش لمبی ہوتی جاتی ہے تو اپنے لیے صحیح اور غلط ساتھی تلاش کرنے کی نظر بھی دھندلی پڑ جاتی ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن میرا شوہر میرے قریب نہیں آتا تھا۔ میں جاب کرتی تھی، وہ بے روزگار تھا، پورا دن گھر میں پڑا رہتا۔ اب مجھے بچے کی شدید خواہش تھی۔ بات یہ تھی کہ جب گھر آتی تو مجھے اپنے بستر پر کسی عورت کے بال پڑے ہوئے ملتے۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتا مجھے نہیں معلوم۔ اس دن میں نہانے کے لیے واش روم گئی تو سامنے ایسی چیز نظر آئی جو کسی عورت کی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کب سے اس ایک پل کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی صرف 12 بجے تھے، علی سو چکا تھا اور میں چاہتی تھی کہ آس پڑوس کے بھی سب لوگ گہری نیند سو جائیں۔ یہی وقت تھا جب میں گھر سے باہر نکل سکتی تھی۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ آس پڑوس کے بھی سب لوگ گہری نیند سو جائیں۔ یہی وقت تھا جب میں گھر سے باہر نکل سکتی تھی۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ میں نے آج سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ میرا شوہر علی تو 9 بجے ہی سو گیا تھا۔ میں نے ہلکے سے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے اس طرح سے بے فکری سوتا دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ جس انسان کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اسے ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ مجھ پر اس وقت کیا بیت رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا جب علی کو اس طرح خود سے بے پرواہ دیکھا کرتی تھی۔ نہ جانے کس بات کی سزا دے رہا تھا وہ مجھ کو، مگر آج میں خاموش بیٹھنے والی نہیں تھی۔ بس اب اس پل کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں بار بار وقت دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 1 بجے کا وقت بتایا، میں اسی وقت آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ میری نظریں اب بھی علی کی طرف تھیں، کہیں وہ کسی آہٹ سے جاگ نہ جائے۔ دھیمے سے میں نے اپنے پیر زمین پر رکھے اور چپل پہنے بنا دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی، ورنہ چپل کی آواز پہ شاید وہ جاگ جاتا۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پیر بھی کانپ رہے تھے، مگر مجھے ہر حال میں آج جانا تھا۔ میں نے کمرے سے نکل کر پیچھے مڑ کر دیکھا، علی اب بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ نیند میں خراٹے لیا کرتا تھا اور کمرے سے باہر تک اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے برآمدہ عبور کیا اور چھوٹے سے لوہے کا گیٹ عبور کیا۔ چاروں جانب نظر دہرائی۔ اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، پوری گلی سنسان پڑی تھی۔ میں جلدی قدم اٹھاتی ناک کی سیدھ پہ چلتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی خوف کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا کرتی کہ کہیں کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پورا محلہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، جبکہ میں ہی نصیب و جلی تھی جس کو رات کے اس پہر چوروں کی طرح نکلنا پڑا تھا۔ عورت کی بھی کیا زندگی ہے، اگر وہ اس وقت گھر سے نکلے تو بدذات کہلاتی ہے، جبکہ مرد اگر اس وقت گھر سے نکلے تو اس کے کردار پر کوئی سوال نہیں اٹھایا کرتا۔ مگر آج مجھے کوئی بھی خوف وہاں جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میرے اندر کی عورت جاگ چکی تھی۔ میں بہت تیز قدم اٹھا رہی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں پہنچ سکوں۔ 1 کلومیٹر کا راستہ مجھے پیدل ہی طے کرنا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی سواری ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور مجھے فجر سے پہلے بھی آنا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ علی تو صبح 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا، مگر مجھے محلے والوں کا ڈر تھا جو جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ دل میں خوف بھی تھا، مگر میرا جنون مجھے کھینچے جا رہا تھا۔ کئی بار میں گرتے بچی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پتھر آ جاتا۔ چپل کے بغیر مجھے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پاؤں کے انگوٹھے سے خون رس رہا تھا۔ ایک نوکیلا پتھر چبھ گیا تھا، لیکن ایسے کئی پتھر میری روح میں بھی چبھ گئے تھے جو میں نہ جانے کب سے برداشت کرتی آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرے قدم لڑکھڑائے تھے کہ جانے آگے کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، ہر کوئی میرے کردار پہ ہی انگلی اٹھائے گا۔ بس ایک پل کو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں واپس چلی جاؤں، مگر پھر مجھے اپنی محرومیاں یاد آ گئیں جو مجھے علی سے شادی کرنے پر ملی تھیں۔ وہ شخص جسے میں نے بہت چاہا تھا، اس نے میری جھولی میں 2 پل محبت کے نہ ڈالے تھے۔ اس بے پرواہ شخص کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اپنا آپ تک مار ڈالا، مگر اس نے میرے ساتھ وہ سب
یاد آتے ہی میں پھر سے تیز قدم اٹھاتی آگے جانے لگتی۔ میرے دل و دماغ میں خوف تھا۔ چلتے چلتے آخر کار میں اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ اس جگہ کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دل تھا کہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اب میرے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ یہ خیال آتے ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ رک جاؤ انم، یہ گناہ۔ یہ آواز میرے کانوں میں آئی جا رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، مگر میں کیا کرتی؟ میں اپنی خواہشات کو کب تک دباتی؟ آخر میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور اپنے قدم بڑھانے لگی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی، میرے اندر کی وہ آواز دم توڑتی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں زخم پڑ چکے تھے، بنا چپلوں کے، جو یہاں تک آئی تھی، اور جس کے لیے آئی تھی، کیا وہ کبھی میری یہ تکلیف سمجھ بھی پائے گا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ ویسے بھی آج تک کسی نے میرا سوچا ہی کہاں تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس لکڑی کے پرانے دروازے کو دھکیلا تھا، اور سامنے اسے دیکھ کر میں رہ نہ سکی اور جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ فجر کا وقت ہونے سے پہلے میں بمشکل وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ میرے دل و دماغ میں بس سکون ہی سکون تھا۔ خوشی میرے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ ابھی کافی اندھیرا تھا۔ کچی پکی سڑک پر چلنے سے میرے پیروں کے تلووں پر چھالے سے پڑ گئے تھے، مگر میں ایک پل کو بھی رکی نہ تھی۔ میں نے بڑی سی چادر میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ سورج کی کرنیں روشنی نہ پھیلا دیں، لیکن میں پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور بستر پر گر سی گئی۔ اب محسوس ہو رہا تھا کہ میں کتنی تھک چکی تھی، مگر میں بہت خوش تھی۔ اب میں اس کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میری دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اب میرے پیر زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا اب اسے اپنے گھر لاؤں گی، کیونکہ مجھے علی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے علی کی جانب دیکھا تو وہ اب بھی خراٹے لے رہا تھا۔ مجھے عجیب سی نفرت ہونے لگی اس کے وجود سے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی محبت میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنا سکون آرام سب برباد کیا تھا۔ مگر یہ تھا کہ میری ساری ریاستوں کو بھلا بیٹھا تھا۔ میں علی کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ ہر وقت اسے خوش کرنے کا سوچا کرتی تھی، مگر آج سے 2 ہفتے پہلے مجھے عجیب سی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی جاب سے تھکی ہاری گھر پہنچتی، مجھے لگتا جیسے کوئی میری پیٹھ پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں پوچھتی تو وہ ٹال جایا کرتا کہ کون آ سکتا ہے یہاں۔ لیکن ایک دن جب میں نے بیڈ شیٹ بچھائی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ چادر میں سے کوئی چیز گری تھی۔ چھن کی آواز پہ میں متوجہ ہوئی تو فرش پر ایک پائل گری ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، میرے پاس تو ایسی کوئی پائل نہ تھی۔ بھلا یہ کس کی تھی؟ وہ علی کے بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ عجیب سے خیالات مجھے بے چین کر رہے تھے۔ میں اسی وقت علی کو کال ملائی کہ جلدی گھر آؤ، وہ رات کا کھانا لینے گیا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے پائل دکھائی۔ یہ کس کی ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے ماتھے پر بل لا کر پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں نے لی تھی تمہارے لیے، مگر میری قسمتی دیکھ اس کی دوسری پائل نہ جانے کہاں گرا دی میں نے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی بات پر مجھے یقین نہیں آیا، مگر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن اب میں کافی چوکنا ہو گئی تھی، کیونکہ کئی دن سے مجھے ایک مخصوص خوشبو کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے پھر سے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اس کے بیڈ پہ مجھے لمبے بال ملے، جو یقیناً کسی لڑکی کے ہی تھے۔ کچھ تکیے پر، کچھ چادر پر۔ میں صدمے سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اسی وقت اس سے سوال کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ مجھے کیا معلوم یہ بال کس کے ہیں؟ تمہارے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے طیش تو بہت آیا۔ کیا کہوں کہ تم نے مجھے حق کی کہاں دیا ہے کہ میرے بال یہاں نظر آتے۔ میں اسی وقت منہ موڑ کے وہاں سے نکل گئی، مگر مجھے معلوم کرنا تھا کہ میری ناک کے نیچے یہاں کیا کھیل رچا جا رہا تھا۔ دوسری صبح جب میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تو وہاں جو کچھ دیکھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو ابھی میں نے ایف اے کے امتحان دیے تھے کہ میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی۔ لیکن میری امی نے ہر آنے والے رشتے کو منع کر دیا کہ ابھی انم بہت چھوٹی ہے۔ یہ بات ٹھیک بھی تھی، لیکن میری ماں کا یہ عذر بہت طویل پکڑنے لگا۔ میں نے BA کر لیا تھا، تب بھی وہ میری تعلیم کا بہانہ کر کے ہر رشتے کو منع کرتی رہتی تھیں۔ میں بہت خوبصورت تھی اور بہت پرکشش تھی۔ جہاں بھی جاتی لوگ دیکھتی رہ جاتے تھے۔ ہم سفید پوش لوگ تھے۔
اس لیے میں ہمیشہ سادہ لباس میں ہوا کرتی تھی، مگر لوگ اس سادگی میں بھی مجھے پسند کر لیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، میں نے ٹاپ کیا تھا اور مجھے بہت اچھی جاب مل گئی تھی، وہ بھی اماں کے کہنے پر میں راضی ہوئی تھی جاب کے لیے، ورنہ مجھے ماسٹرز کرنا تھا۔ مگر اماں کا کہنا تھا کہ گھر میں 4 بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ابا کو گزرے ہوئے 3 سال ہونے کو آئے تھے، میں بھی مجبوراً جاب کرنے لگی۔ لوگ حیران تھے کہ مجھے اتنی بڑی کمپنی میں اچھی جاب کیسے مل گئی۔ میری تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، سارے پیسے امی کو دیا کرتی تھی، بس چند ہزار اپنے لیے رکھتی تھی، کیونکہ مجھے جاب کے لیے اچھے کپڑوں کی ضرورت تھی اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، جبکہ میری پک اینڈ ڈراپ کمپنی کے ذمے تھی۔ اب تو میرے لیے بڑے گھروں سے بھی رشتے آنے لگے تھے، مگر اماں ہر بار منع کر دیا کرتی تھی۔ تب میں تھک چکی تھی، مجھے ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو میرے دکھ میں میرا ساتھ دے، مگر اماں نے جیسے مجھے پیسے کمانے کی مشین سمجھ لیا تھا۔ کئی بار تو میں ان کو دبے الفاظ میں کہہ بھی چکی تھی کہ مجھے اب شادی کرنی ہے، مگر وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی تھیں۔ انہی دنوں میرے ایک کولیگ نے مجھے پرپوز کیا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور ان کی طلاق بھی ہو چکی تھی، ایک 10 سالہ بیٹی بھی تھی۔ ان کے منہ سے شادی کا پیغام سن کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے تو جیسے زمین پیروں تلے کھسکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر کر میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور خوب روئی اپنی قسمت پر۔ کل تک اچھے خاصے خوش عقل نوجوانوں کے رشتے آیا کرتے تھے اور اب اماں کی بے حسی کی وجہ سے ادھیڑ عمر لوگ مجھ سے شادی کرنے کے خواہاں تھے۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، میری اپنی ماں کو کوئی احساس نہیں تھا کہ میری عمر نکلنے لگی ہے، مگر ان کو صرف اور صرف پیسے سے مطلب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ مجھ سے شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھی پوسٹ پہ ہوں، اور اب تو میری پروموشن بھی ہو گئی تھی۔ ہم نے گھر کو بہت اچھے سے بنوایا تھا، رنگ و روغن کروایا، اوپر 2 کمرے ڈلوا دیے تھے تاکہ اوپر والا حصہ کرائے پہ دے سکیں۔ یہ سب میری انتھک محنت کا نتیجہ تھا، مگر افسوس اس سب میں مجھے کوئی خوشی اور سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو بس ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو میرے ناز نخرے اٹھائے اور میرا خیال رکھے۔ اب تو میری مانگ میں کافی سفید بال بھی آ گئے تھے جنہیں میں کلر کر کے چھپا دیا کرتی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی اماں میری شادی کبھی ہونے نہیں دیں گی۔ ایک دن جب میں نے ان کو کہا کہ آج کچھ لوگ آ رہے ہیں رشتے کے لیے تو وہ کافی آگ بگولا ہو گئیں مجھ پر کہ تم سے جوانی سنبھل نہیں رہی کہ خود ہی رشتے والوں کو بلوا بھیجا ہے۔ ان کے منہ سے یہ سب سن کر بہت تکلیف ہوئی، مگر میں سہ گئی۔ مجھے اب ہر صورت میں نکاح کرنا تھا۔ یہ رشتہ میری سہیلی علینا نے بتایا تھا، جو خود سے 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کا دیور جو کہ رنڈوا تھا، اس کا رشتہ بتایا تھا۔ اولاد کوئی نہیں تھی، کچھ مہینے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ علینا نے سمجھایا تھا کہ اب کسی کمارے لڑکے کے خواب دیکھنا بند کر دو اور جو اس کا دیور ہے اسی سے نکاح کر لو، اور بہت اچھا انسان ہے اور کماتا بھی اچھا ہے، اس کا بزنس چل رہا ہے۔ تبھی میں نے ان لوگوں کو بلوایا تھا، مگر ان کے آتے ہی اماں نے ان کی خوب بے عزتی کر ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ صرف اس لیے اس کے پیچھے پڑے ہو کہ یہ بہت اچھی پوسٹ پہ فائز ہے، اور میں ہرگز کسی لالچی انسان کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ ایسی باتیں سن کر کون شریف انسان برداشت کر سکتا تھا؟ وہ لوگ بھی غصے میں آ کر وہاں سے چل دیے۔ اس رات میں اماں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اماں، آپ نے اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا دیا، اب دیکھیے گا میں خود کسی سے شادی کر لوں گی اور آپ کا یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری باتیں سن کر اماں رونے پیٹنے لگی کہ کیسی بے حیا لڑکی ہے جو اپنی شادی کے لیے مری جا رہی ہے، مگر میں جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ ان کا رونا دھونا مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اوپر والے پورشن میں ایک لڑکا آیا تھا کرائے پہ، اس کا نام علی تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا، لیکن آتے جاتے وہ مجھ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اکیلے میں بلا کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میرے سوال پہ وہ کافی بوکھلا گیا تھا، مگر پھر بولا، آپ مجھے پسند ہو، مگر میرے حالات ٹھیک نہیں چل رہے، جاب نہیں لگتی، اس لیے گزارا مشکل ہے، آپ کو کوئی سکھ کیسے دوں گا؟ میں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، میں جاب کرتی ہوں اور گھر چلا سکتی ہوں، اگر تم راضی ہو تو ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ میرے کہنے پہ وہ کافی حیرت میں تھا، مگر پھر بھی اس نے نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ ہم نے دوسرے دن ہی بنا کسی کو بتائے نکاح کر لیا، اور میں نے علی سے تھوڑا وقت مانگا جب تک میں کسی اچھی جگہ پہ کرائے پہ گھر کا بندوبست کرتی، لیکن علی نے خود بھی اس کا بندوبست کر دیا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اماں سے کہا،
مجھے جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے کچھ دن کے لیے۔ اماں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ مجھے سخت افسوس ہوا کہ انہوں نے ایک بار بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ تم اکیلی کیسے جاؤ گی وغیرہ وغیرہ۔ ان کو بس اطمینان تھا کہ مجھے دوسرے شہر جانے کے بھی ایکسٹرا پیسے ملیں گے۔ میں جو پہلے کچھ شرمندہ تھی، اب وہ شرمندگی بھی جاتی رہی تھی کہ میری ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ میں دل میں بہت سارا بوجھ لیے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ باہر علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں اس کرائے کے مکان میں آ گئے، مگر وہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کافی کچھ برا ہو چکا ہے۔ میں نے محسوس کیا علی مجھ سے دور سا رہتا ہے۔ ہم دونوں ازدواجی رشتے میں بندھ چکے تھے، مگر وہ مجھ سے کافی گھبراتا تھا۔ خیر، میں نے سوچا ہماری شادی اچانک ہوئی ہے، تب ہی شاید اسے کچھ وقت چاہیے، اور اسی وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن مجھے وہ بہت پسند تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی۔ اچھے کپڑے زیب تن کرتا تو شہزادہ لگتا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر جاتی تو لوگ ہمیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے اور مجھے فخر محسوس ہوتا۔ میں نے اسے بہت ساری شاپنگ کروائی تھی اور میں نے گھر کے لیے کافی سامان بھی لیا تھا۔ ایک ہفتے بعد میں نے اماں کو کھل کر بتایا میں نے شادی کر لی ہے اور یہ کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ اب بھی میں ان کو خرچہ دیا کروں گی، مگر پہلے جتنا نہیں، کیونکہ میرا اپنا بھی گھر تھا اور خرچے تھے۔ میری بات سنتے ہی اماں فون پہ ہی چیخنے چلانے لگی تھیں۔ انہوں نے مجھے کئی بد دعائیں دے ڈالیں۔ میں خاموشی سے دل پر پتھر رکھ کر سنتی رہی۔ مجھے ان سے یہی امید تھی۔ میں نے اپنے کولیگز کو بھی اپنے گھر دعوت پہ بلایا تھا تاکہ سب کو علم ہو جائے۔ کچھ لوگ مجھ پر طنز بھی کر رہے تھے کہ اپنے سے کافی چھوٹے لڑکے سے شادی کی تھی، مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ علی کے پاس کوئی جاب نہ تھی، اس لیے وہ گھر پہ ہی بیٹھا رہتا تھا یا پھر باہر آوارہ گردی کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ برداشت کیا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کہا کہ آخر کب تک وہ اس طرح بیٹھا رہے گا۔ اس دن وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے کہا کہ اگر میں تم پر بوجھ ہوں تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی۔ میں کافی دیر تک بس وہیں کھڑی رہی اور وہ باہر نکل کر چلا گیا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر میری عزت بہت کرتا تھا۔ ہر وقت میری جی حضوری میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ مجھے پانی کے لیے بھی اٹھنے نہ دیتا تھا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت پسند تھیں۔ میرے سارے کام وہ کر دیا کرتا تھا بنا کہے۔ لیکن اب بھی ہم میں بہت دوری تھی، اور آج علی کے دور جانے کا سن کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے بنا میں کیسے رہوں گی؟ یہ خیال میرے دل پہ کوڑے برسانے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ اسے کوئی باز پرست نہیں کروں گی۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ پہلے ہی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، ان لوگوں کو پھر سے موقع مل جائے گا۔ رات کو جب علی گھر آیا تو میں نے اس سے معافی مانگی کہ میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی کافی شرمندہ ہوا اور کہا کہ اس وقت میں نہ جانے کیوں غصے میں آ گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں ہر وقت علی کو خرچ جیب دیا کرتی تھی تاکہ اسے مجھ سے مانگنا نہ پڑے، اور میں نے اس کا جیب خرچ بڑھا دیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ علی کے گھر والے اس سے ملنے کبھی نہ آئے تھے، بس کبھی کبھار وہ لاہور چلا جاتا تھا ان سے ملنے، لیکن جب بھی جاتا میں ان سب کے لیے تحفے تحائف بھیجا کرتی تھی۔ علی ملتان میں جاب ڈھونڈنے کی غرض سے ہی آیا تھا، مگر اب ایسا لگتا تھا کہ اسے جاب کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اسے سب بیٹھے بٹھائے مل جو جایا کرتا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا جہاں بس 2 کمرے تھے۔ علی زیادہ تر دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا، مگر جب میں نے کمرے میں اے سی لگوایا تو وہ میرے ہی کمرے میں نیچے سو جاتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ گھر کا کرایہ مجھے کمپنی کی طرف سے ملنے لگا تھا۔ میں اماں کے پاس بہت کم رقم بھیج پاتی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی نیا خرچہ نکل آتا تھا۔ اماں سے میری کوئی بات نہیں ہوتی تھی، میں بس ان کے گھر پیسے بھجوا دیا کرتی تھی۔ اماں کو میرا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا اور میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اماں کے ساتھ ساتھ علی کے لیے پیسہ کمانے کی مشین بن چکی تھی۔ میری کولیگز جب پوچھتی کہ اب تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں دی تو میں گھبرا جاتی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ اب تک ہم دونوں صرف نام کے شوہر بیوی تھے۔ لوگوں کا منہ تو بند کروا دیا کرتی تھی، مگر اب میرے اندر ماں بننے کی شدید خواہش نے جنم لیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، پھر تو میں ماں بھی نہ بن سکتی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے لب سلے ہوئے تھے۔ علی لاہور گیا ہوا تھا اپنے والدین سے ملنے۔
اس کے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا، گھر کھانے کو دوڑتا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو کافی الجھا سا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ بولا کہ بس اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھ پر زور دے رہی ہیں کہ میں لاہور واپس چلا جاؤں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل تو جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں اس کے بنا کیسے رہوں گی؟ یہ خیال مجھے ستانے لگا تھا۔ ساری رات میں سو نہ سکی تھی کہ نہ جانے علی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر اپنے شہر واپس چلا جائے، کیونکہ اسے مجھ سے کوئی محبت تو تھی نہیں۔ دوسرے دن میں آفس گئی تو سر میں شدید درد اٹھا اور میں نے اپنے باس سے چھٹی لی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ ایک لیڈیز پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی اور اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ میرے گھر میں علی نہ جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اس دن غسل خانے میں میک اپ کا سامان دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرا دل و دماغ جکڑ کر چلنے لگے تھے، جیسے میں تپتے صحرا میں کھڑی تھی، جہاں ایک بوند پانی بھی میسر نہ تھی۔ جس کے لیے اتنا کچھ کیا وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنی ساری تڑپتی خواہشات کو پورا کروں گی۔ اس لیے میں نے کوشش شروع کر دی تھی اور مجھے اس جگہ کا پتہ بھی مل گیا تھا۔ مجھے رات کے وقت جانا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس لیے میں رات کو ہی گئی تھی۔ وہ بوسیدہ مکان ایک نرس کا تھا جہاں اس نے میرے لیے ایک بچے کا انتظام کیا تھا۔ جی ہاں، اس رات میں اسی بچے سے ملنے گئی تھی۔ میری تڑپتی ممتا مجھے وہاں تک کھینچ کر لے گئی تھی جہاں وہ معصوم بچہ میرا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر میں رہ نہ پائی تھی۔ میں نے نرس کو اس کی رقم ادا کر دی تھی۔ اب 2 دن بعد میں اس کو لے کر آنے والی تھی، لیکن ایک خیال مجھے ستائے جا رہا تھا کہ جانے اس ماں کی گود اجاڑ کر وہ نرس اس بچے کو ہسپتال سے چرا کر لائی تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا اور اس میں حصے دار بننے جا رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن میری ممتا کا جنون مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ میں جب باقی کی رقم لے کر دوسری رات اس نرس کے گھر پہنچی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بچہ مجھے تھمایا اور مجھے جانے کا کہا۔ خبردار جو کسی کو میرے بارے میں کچھ بتایا تو وہ جلدی سے پیسے گنتے ہوئے بولی۔ میں نے بچے کو گود میں لے کر چوما۔ میری ممتا کو تسکین مل گئی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی اور میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی کیونکہ میرے ہاتھ میں میرا بچہ تھا۔ گھر پہنچ کر میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی جہاں میں نے اس کی ضروریات کا سامان پہلے سے ہی لے رکھا تھا، اس کا دودھ، کپڑے، فیڈر، سب کچھ۔ بچے کی رونے کی آواز پہ علی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے میرے کمرے میں آ گیا اور حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا اور میں اطمینان سے اسے بتانے لگی کہ یہ میرا ہے، اسے میں نے گود لیا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ میری زندگی ہے، میرا گھر ہے، اب مجھے تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ تم جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ رہنا مجھے بالکل گوارا نہیں، جو میرے ہی گھر میں اپنی دوسری بیوی کو لاتا ہے۔ اس کا حیرت سے منہ کھل چکا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں نے سب معلوم کر لیا ہے۔ پچھلی بار جب تم لاہور گئے تو وہاں اپنی پھپھو کی بیٹی سے نکاح رچا لیا تھا اپنی ماں کے کہنے پر، اور یہی نہیں اسے گھر میں بھی لے آئے تھے۔ پورا ہفتہ وہ اس گھر میں رہی اور مجھے کچھ خبر بھی نہ ہو سکی، کیونکہ میں تو صبح کی جاتی ہوں اور شام کو تھکی ہوئی واپس آیا کرتی تھی، اور تم نے مجھے شام کی چائے میں نیند کی گولی بھی دینی شروع کر دی تھی تاکہ میں کچھ نہ دیکھ سکوں نہ سنوں۔ وہ ہکا بکا سا کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، سارا قصور میرا تھا۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم مجھے اپنی ATM مشین ہی سمجھتے ہو، اس کے علاوہ میری کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری نظر میں، اور اب تم جا سکتے ہو۔ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اسے گھر سے دفع ہونے کو کہا اور وہ وہیں کھڑا کافی دیر تک مجھ سے معافیاں مانگتا رہا، مگر مجھے کچھ نہیں سننا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ فجر سے پہلے اپنا سامان باندھ لیں۔ مجبوراً وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی، مگر جانے کیوں وہ بے چین تھا، چپ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر کو سو جاتا، پھر سے رونے لگتا۔ اس کی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ علی جا چکا تھا اور میں نے ایک اور فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ جس طرح میں علی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور وہ میرا کبھی نہ ہو سکا تھا، اسی طرح یہ بچہ بھی میں زبردستی اپنی زندگی میں لائی تھی۔ اس کی ماں اس کے لیے کتنا تڑپ رہی ہوگی، یہ خیال مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ تقریباً 2 دن بعد میں اس بچے کو لے کر اس کے والدین کے پاس گئی، جو کہ خبروں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے تھے۔ ان کا بچہ ہسپتال سے چوری ہو گیا تھا۔
میں نے جب بچے کو اس کی ماں کی گود میں رکھا تو جیسے اس کی ماں کو نئی زندگی مل گئی۔ وہ میرا اتنا شکریہ ادا کیے جا رہی تھی کہ میں شرمندہ تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیے جا رہی تھی اور میں خالی دامن لیے وہاں سے نکل آئی۔ مجھے واپس اماں کے پاس جانا تھا، شاید ان کی ہی بد دعا لگی تھی مجھے۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پہنچی تو جیسے ہی اماں کے بیمار جسم میں جان سی آ گئی۔ وہ کافی بیمار تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے گھر کی ضروریات کی خاطر میرا حق مارا۔ انہیں خوف تھا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو ان کے گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، ان سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ قصور میرا تھا، میں بے حس ہو گئی تھی۔ اپنی خواہشات کی خاطر بیوہ ماں اور بہنوں کو دنیا کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دن بعد علی نے مجھے طلاق بھجوا دی تھی اور اماں نے میری دوست کے دیور کو بلاوا بھیج دیا تھا۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ اب تک میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میری دوست نے بتایا تھا کہ میں اسے بہت پسند آ گئی تھی جب سے وہ شادی سے منع کیے جا رہا تھا۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا اور جمشید میرا بہت خیال رکھتے، میری ناز ایسے اٹھاتے جیسے ان کی پہلی شادی ہو۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب میں اپنی ساری تنخواہ اماں کو بھجوا دیا کرتی تھی کیونکہ جمشید کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی اور شاید ایک ماں کو اس کے بچے سے ملوانے کے صدقے اللہ نے میرے گھر میں امید کی کرن جگائی تھی۔ ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کرنے کا کہا تھا کیونکہ میں حاملہ ہو گئی تھی اور اس عمر میں بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کیونکہ میں گناہ کرنے سے بچ گئی تھی، ورنہ آج اس طرف ماں کی بد دعائیں بھی میری زندگی میں شامل ہو جاتی۔